ناظرین، اس کے بعد سورہ البقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ مدنی ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے۔ ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس کتاب ہے۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی کتاب، الہامی مقدس کتاب۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس وقت بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، صحابہ کے ہاتھوں میں تھی، اب بھی نہیں۔ اور 150 سال گزر گئے، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلی آسمانی کتابیں تم لوگ بدل ڈالتے تھے اپنے اغراض کی خاطر، ویسٹڈ انٹرسٹس کی خاطر، جی چاہا تو احکام کو ادھر سے کاٹا ادھر لگا دیا، کاٹ کے پھینک دیا، اضافہ کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کتاب تو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، اور چونکہ آخری کتاب ہے اور کامل بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اس کو اب تم بدل نہیں سکو گے، اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے پہلا دعویٰ اس کتاب کا یہ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں آ سکی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اتنی جگہوں پہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اس پیغام کو، قرآن کو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اور فرمایا کہ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست کتاب ہے۔ عبداللہ یوسف نے ترجمہ کیا کہ this is an unassailable book، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، اس کے آگے سے پیچھے سے کسی طرف سے کوئی اس میں ملاوٹ باطل چیز شامل نہیں کی جا سکتی، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ ایک جگہ فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کا کلمہ، پیغام صدق و عدل کے اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ چکا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں میں اس بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ بات کہنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، کوئی بھی انسان اپنی کسی تصنیف کے بارے میں آج اگر یہ دعویٰ کرنا چاہے، آج کرنا چاہے، تو بہت ذرائع و وسائل ہیں نا۔ اس زمانے میں جبکہ قرآن مجید ہمارے سامنے آیا تو وسائل کاغذ نہیں تھے، پریس چھاپا خانے نہیں تھے، دنیا جو تھی بکھری ہوئی تھی دور دور۔ اب تو پوری دنیا ایک گھرانہ بن گئی ہے۔ آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ جناب یہ میری کتاب ہے، یہ میں محفوظ کر چلا ہوں، اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہوگی، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ کیسے انسان کو چھوڑیے، کوئی حکومت، بڑی سے بڑی حکومت، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ محفوظ رہے گا، اس کا ٹیکسٹ انٹیکٹ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، تو یہ بات انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ This is humanly impossible۔ اس لیے کہ جو ہی یہ حکومت جائے گی، یہ نسل جائے گی، 150 سال کے بعد، 500 600 سال کے بعد کتاب ناپید ہو جائے گی، اس کے کئی نسخے ادھر ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، اس نسخے میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس نسخے میں کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات دعوے کے طور پہ کہہ دی گئی کہ اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے۔ اور حد یہ ہے کہ اس تبدیلی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی، اس کی گھڑی کی ٹک ٹک کو بند کر دیا۔ عربی زبان جو 1500 سال پہلے جہاں تھی، آج بھی وہیں کی وہیں ہے۔
اس زبان میں تبدیلی نہیں آئی، اور یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ آ رہی ہو۔ عربی وہیں ٹھہر گئی، اس کی بھی حفاظت ہو گئی۔ تو میں عرض کروں کہ یہ قرآن مجید کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے موجود ہے، کہ اس نے یہ دعویٰ کیا 1500 سال پہلے کہ میرے ایک لفظ میں، میری زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، دیکھ لینا۔ اور 1500 سال گزر گیا، مسلمان نہیں غیر مسلم محققین بھی سب مانتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو اس وقت آج ہمارے سامنے ہے، یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، یہ وہی کتاب ہے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کتاب میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پہ کہ غیر مسلم محققین بھی متفق ہیں۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے، اور 1500 سال کی مدت میں ثابت کر دیا کہ قرآن نے یہ دعویٰ جو 1500 سال پہلے کیا تھا درست نکلا، اور اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے پھر یہی کتاب اپنا موضوع بتاتی ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے، اور انسان کی فلاح ہے، اور فلاح کا راستہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی 5 بنیادی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ یہ ایسے روشن ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو حواس میں بندھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف پرسیپٹیبل تھنگز تک محدود نہیں ہوتی ہے۔ یہ لاجیکل پازیٹیوسٹس کی طرف سے گاؤدی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز پرسیو ہو سکتی ہے وہی موجود ہے، جو پرسیو نہیں ہو سکتی وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔